ضرورت نہیں نہ خداؤ کی مجھ کو، ضرورت نہیں نہ خداؤ کی مجھ کو، سفینہ سفرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر دے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اشد ضرورت ہے۔ جناب صدر، دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، دن بدن ترقی کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، لوگوں کے ضروریات بدل رہے ہیں، احساسات بدل رہے ہیں، رجحانات بدل رہے ہیں، دنیا ترقی کا سفر طے کر رہی ہیں، اور ترقی کی کشتی میں وہ قومیں سوار ہیں جو تعلیمی میدان میں آگے ہیں۔ صدر ذی وقار، آج کا زمانہ سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ جو قومیں تعلیم کے جدید ذرائع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی ترقی کر رہے ہیں، جو قومیں علم کی شمع جلائے رکھتی ہیں وہی ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، اور دنیا کا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاعر فرماتا ہے، شمع علم جس قوم نے جلائی، شمع علم جس قوم نے جلائی، وہی کرے گی زمانے کی رہنمائی، وہی کرے گی زمانے کی رہنمائی۔ سامعین محترم، آج تعلیم صرف رٹے اور تھیوری تک محدود نہیں، بلکہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل لائبریریاں اور جدید سائنسی آلات تعلیم کا لازمی حصہ بن چکی ہیں۔ تعلیمی عمل پریکٹیکل بن چکا ہے۔ جو قومیں پرانے تعلیمی نظام میں الجھی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج کے دور میں ترقی یافتہ قومیں وہی ہیں جنہوں نے اپنے تعلیم کو جدید ٹیکنالوجی، سائنسی سوچ اور تحقیق کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تحقیق وہ چراغ ہے جو ظلمت کو مٹا دے، تحقیق وہ چراغ ہے جو ظلمت کو مٹا دے، تعلیم میں شامل ہو تو قوموں کو اٹھا دیں، تعلیم میں شامل ہو تو قوموں کو اٹھا دیں۔ صدر ذی وقار، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے لاڑمی کالے کے نظام تعلیم کو اپنایا، انگریزی کو قابلیت کا معیار مقرر کیا، اداروں میں صرف تھیوری پڑھاتے رہیں، رٹے لگاتے رہیں، اس لیے ہم سائنسدان پیدا نہ کر سکے، ایجادات نہ کر سکے، معاشی استحکام پیدا نہ کر سکے۔ جب تعلیم میں جدت نہ ہوگی، قوم کی ترقی رک جائے گی، طلبہ کی صلاحیتیں محدود رہ جائے گی، طلبہ میں سوچنے سمجھنے اور تحقیق کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائے گی، قوم معاشی و سائنسی پسماندگی کا شکار ہو جائے گی، قوم صنعتی میدان میں دوسروں پر انحصار کرنے لگے گی، طلبہ میں مایوسی پیدا ہوگی، منفی رویے پیدا ہوں گے، قومی وقار میں کمی آئے گی اور ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے جائیں گے۔ لیکن ہاں، اگر تبدیلی چاہتے ہو تو تعلیمی عمل کو جدید کرنا ہوگا، تعلیمی نظام کو بدلنا ہوگا، یونیورسٹی اور انڈسٹری کو جوڑنا ہوگا، تعلیمی عمل کو تھیوری سے نکال کر عملی کرنا ہوگا۔ ہاں، پھر بدلے گا پاکستان، پھر ملک غلامی سے نکلے گا، ترقی کرے گا، پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوگا، دنیا پر راج کرے گا۔ اس لیے میں نوجوانوں کو پیغام دے کر
تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تعلیم سے تحقیق سے دن رات بدل ڈال۔ تعلیم میں جدت کی ضرورت ہے وطن کو، تعلیم میں جدت کی ضرورت ہے وطن کو، تعلیم سے بچوں کے کمالات بدل ڈال، تعلیم سے بچوں کے کمالات بدل ڈال۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ والسلام۔